اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. مشفعا. اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں گے. اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اب جو بچے کی دعا تھی اس میں وہ مشفعہ الف کے ساتھ ہے، اور یہ جو بچی کی دعا ہے اس میں وہ مشفعہ آخر میں ہاں کی آواز آئے گی، مشفعہ. اور اسی طریقے سے اوپر اللہم اجعلہ لنا، اور یہاں پر ہوگا اللہم اجعلہا لنا، اس لیے کہ ہو ضمیر مذکر کی اور ہا ضمیر مؤنث کی، تو بچے اور بچی کی ضمیروں میں اس طرح فرق آ جاتا ہے. جی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل اللہم اللہم اجعل اللہم اجعل اللہم اجعلہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ومشفعا. اللہم 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 اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. شافعة ومشفعة. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة مشفعة. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة مشفعة. اللہم اجعلها تھوڑا کھینچیں گے ایک الف پہ. اللہم اجعلها لنا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ما شاء اللہ. اللهم اجعله لنا
فرطا اللهم اجعله اللهم اجعله لنا فرطا واجعله واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم اجعلها لنا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا مشفعا اللهم اجعله لنا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة اللهم اجعلها لنا فرطا اللهم اجعله لنا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. ما شاء اللہ. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا مشفعا تھوڑا کھینچ لیں مشفعا جی. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. ما شاء اللہ. اللهم اجعله لنا اجنی اللهم اجعله لنا میم کو نہیں میم کو جیم سے ملا لیں اللهم الف نہیں پڑھا جائے گا الف یہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا میم کو جیم سے میم جیم زبر مج اللهم جی علہ لنا اللهم اجعله لنا لنا واجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة مشفعة اللهم واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم واجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اس لیے ان دعاؤں میں آپ دیکھیں کہیں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر نہیں ہے. اس کا دیکھیں معنی اے اللہ اس بچے کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا. ماں باپ کے لیے انتظام کرتا ہے بچہ وہاں پہ، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنا دے. یعنی سفارش کرنے والا بھی ہے، اس کی سفارش منظور بھی کی جائے، یہ دعا کی جائے. ایسے ہی اے اللہ اس بچی کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش منظور کی ہوئی بنا. اور جب کسی کے بچے کا انتقال ہو تو اس کو جا کے جب ہم پرسہ کرتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ اللہ آپ کے بچے کی مغفرت فرمائے، اس لیے کہ وہ تو نابالغ بچہ ویسے ہی بخشا ہے. اس کو کہیں کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کے بچے کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. یہ دعائیں دینی چاہیے جب کسی کے بچے کی فوتگی ہو اور ہم پرسے کے لیے جائیں. اللہ ہاں یعنی اللہ آپ کو آخرت کا وہ آپ کے لیے برائے ذخیرہ برائے تیسرا کیا اللہ آپ کو اس بچے کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ہاں یعنی بہترین بدلہ عطا فرمائے اس کا، دنیا میں آپ کو اور اولاد مل جائے گی
تو یہ اس طرح دعائیں دینی چاہیے. بہت سے لوگ آتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے, تو اس کی تو بخشش ویسے ہی ہوئی ہوئی ہے, وہ تو نابالغ غیر مکلف ہے, بخشایا ہے. اس لیے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کہیں اس بچے کی بخشش کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں بخشش کی. ہاں جو بالغ بڑا بچہ ہو یا آدمی ہو اس کا انتقال, اس طرح ہم جا کے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, گناہ معاف فرمائے, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, اس طرح ہم دعائیں دے سکتے ہیں. اگر امام صاحب پتہ نہ چلے کہ یہ میت بالغ ہی ہے نابالغ ہی ہے تو آدمی لیٹ آئے تو عام طور پہ جو ہے نا بالغ جب ہوتا ہے اس میں اعلان نہیں کرتے, نابالغ ہو تو اعلان کر دیا جاتا ہے. اعلان نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ بالغ ہے. اگر لیٹ آ رہے ہیں تو پھر تو آپ بالغ ہی کی دعا پڑھ لیں احتیاطاً, اس لیے کہ اگر بچہ ہوگا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بڑا ہے تو اس کی دعا تو کم سے کم ہو جائے. جی بالغ, اگر آپ لیٹ آئے آپ نے اعلان بھی نہیں سنا, پتہ نہیں چلا, تو بالغ کی دعا پڑھنی چاہیے. اس میں یاد نہ ہو تو پھر وہ نارمل پڑھی کہ جنازے میں دعا پڑھی جائے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, خاموش کھڑے رہیں, پھر خاموش بھی کھڑے رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کی نماز جنازہ میں تکبیروں میں زیادہ امام صاحب وقت بھی نہیں دیتے, دعا مختصر ہے, جلدی پڑھ لیتے ہیں. اور جو بڑوں کی ان میں ذرا وقت مل جاتا ہے, اس میں دعا ذرا لمبی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں بچوں کی نماز جنازہ ہوتی بھی نہیں ہے. نہیں ہوتی ہے. جو بچہ پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کے بعد زندگی کے اس میں آثار محسوس ہوئے, وہ چیخا رویا, یہ اس میں زندگی کے آثار ہیں, تو اس کا غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, جنازہ بھی ہوگا, اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا. اور جو بچہ جب پیدا ہوا اس میں آثار حیات کوئی نہیں تھے, تو پھر اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں ہے. تو ایسا ہی اس تفصیل کے ساتھ ہے وہ. آپ کی جنازے میں